ونستعين نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج وقال تعالى في موضع آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا اس پوری کائنات کا خالق، مالک، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً نبی آخر الزماں احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اسی آیت کریمہ اور اس حدیث کے پیش نظر چند باتیں آج کے اس جمعے کے خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم بھائیوں، دین اسلام میں جو باتیں ہمیں سکھلائی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن باتوں کو ہمیں بار بار کا حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم ہمیں بار بار اپنی حدیثوں کے اندر دیا ہے، اور دین اسلام میں وہ باتیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، اللہ رب العالمین نے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تعلیم ہمیں بار بار دی ہے۔ ان تمام چیزوں میں سب سے اہم اور بنیادی تعلیم جس چیز کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہمیں سکھلائی ہے، وہ ہے اتحاد و اتفاق کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا کہ اے اللہ کے بندو
تم آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی بن کر زندگی گزارو، آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہو کر کے زندگی گزارو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس بات کی تعلیم دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ آپس میں انہیں چاہیے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں بھائی بھائی بنایا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلق اور اچھے سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پورا عرب بکھرا ہوا تھا، پورا عرب بکھرا ہوا تھا، خاندان تھے، قبیلے تھے، عصبیتیں تھی، اور اسلام سے پہلے ان لوگوں کا جو معاملہ تھا آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کا معاملہ ہو، آپس میں ایک دوسرے سے تعلقات کا اگر معاملہ ہو، عصبیت کی بنیاد پر، خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا، جھگڑنا، مارنا، مرنا، کٹنا، کاٹنا، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہاں تک کہ معاملہ یہ تھا کہ اگر دو خاندانوں میں اگر جانوروں کا بھی کوئی معاملہ آ جاتا تھا تو جانوروں کو کے تعلق سے اگر کوئی جانوروں کے سلسلے میں بھی اگر کوئی جھگڑے کی بات ہوتی تھی تو تلواریں نکال لیا کرتے تھے، یہ ان کا اپنا معمول تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت اور رسالت کا تاج رکھا گیا، قرآن کریم کا جب نزول ہونا شروع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری عصبیتیں، وہ ساری جاہلیتیں جو اسلام سے پہلے لوگوں کے درمیان تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیز کا خاتمہ کر دیا اور اعلان کیا، کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے کہا کہ اے لوگوں یہ بات سن لو اور اس بات کو اچھی طرح سے جان لو کہ کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی اعجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے آدمی کو کسی کالے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، اور کسی کالے آدمی کو کسی گورے آدمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی۔ فضیلت کا میدان ہے، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا میدان ہے، ایک دوسرے سے مقابلے کرنے کا اگر کوئی میدان ہے تو وہ تقوی کا میدان ہے۔ اگر تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اگر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے ہو، تو اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنے میں تم آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور شریعت اسلامیہ میں ہر وہ بات جو اختلاف و انتشار کا سبب بن سکتی ہے، ہر وہ بات جو لوگوں کے درمیان فرقہ بندی پیدا کر سکتی ہے، ہر وہ بات جو لوگوں کے درمیان آپس میں گروہ بندی پیدا کر سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ غزوہ مستلق کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جب لوٹے وہاں سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، آرام فرمانے کے لیے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اور صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ اب انسانی بشری تقاضے کے خاطر دو صحابہ میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا، دونوں صحابی آپس میں لڑنے لگے، ایک انصاری صحابی تھے اور ایک مہاجر صحابی تھے۔ جب معاملہ زیادہ بڑھ گیا تو انصاری صحابی نے اپنی جماعت والوں کو پکارا اور کہا یا الانصار، اے انصاریوں کی جماعت آؤ میری مدد کرو۔ ادھر مہاجر صحابی یہ بھی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اعلان کیا یا المہاجر، اے مہاجر کی جماعت آؤ ہماری مدد کرو۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں قاد الفریقان ان یقتتلا، معاملہ یہ تھا کہ دونوں گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، آپس میں جھگڑ پڑیں گے، معاملہ بہت گمبھیر ہو چکا تھا۔ ادھر ایک صحابی بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دیا، پکارا، لڑائی کے تعلق سے پوری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی جگہ سے نکلے اور اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے لوگوں کے درمیان آئے، چادر کو سمیٹے بھی نہیں اور آ کر کے کھڑے ہوئے، معاملے کے
تعلق سے اور وہ باتیں آپ نے دریافت کیا، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا افبدعوی الجاہلیت وانا بین ظہرانیکم، کیا تم لوگوں نے جاہلی پکارنا ابھی سے شروع کر دیا اور میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں؟ ابھی تو کل میں نے تمہارے درمیان جاہلی نعرے کو ختم کیا تھا، ابھی تو کل میں نے تم کو بھائی بھائی بنایا تھا، ابھی تو کل میں نے تمہارے درمیان سے اختلاف کو ختم کیا تھا، ابھی تو کل میں نے تم لوگوں کو بھائی بھائی بنایا تھا، ایک دوسرے کا ساتھی بنایا تھا، اور آج ہی تم لوگوں نے جاہلیت کی پکارنا شروع کر دیا اور میں تمہارے درمیان حاضر ہوں۔ بھائیو سمجھنے کی بات یہ ہے، یہ واقعہ میں نے کیوں بیان کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں انصاری صحابی کو پکارا اور کہا یا للانصار، اے انصاریوں کی جماعت آؤ ہماری مدد کرنے کے لیے، جبکہ انصار نام یہ کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، انصار نام یہ کسی خاندان کا نام نہیں ہے، بلکہ انصار نام یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نام ہے۔ اور مہاجر صحابی نے جو اپنے گروہ والے کو، اپنی جماعت والے کو یا للمہاجر کہہ کے پکارا تھا، تو یہ مہاجر کسی قبیلے کا نام نہیں ہے، کسی خاندان کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا نام ہے، جو دونوں صحابی نے اپنی اپنی جماعت کو اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے نام سے پکارا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کیا فبدعوی الجاہلیت، کہ تم لوگ جاہلیت کی پکار رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ اس طرح کا نام پکار کر کے لوگ اپنی جماعت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو ہر وہ بات جو شرعی تقسیم کا سبب بن سکتی ہو، ہر وہ بات جو اختلاف کا سبب بن سکتی ہو، ہر وہ بات جو انتشار کا سبب بن سکتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرے سے اس کو بند کر دیا۔ گرچہ وہ جاہلیت کا نعرہ نہیں تھا، لیکن اس طرح کی پکار یہ اختلاف کا سبب بن سکتا تھا۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دنیا انسانیت کو، تمام لوگوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے اور تمام لوگوں کو ایک جسم کے جیسا مانند بتلایا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ بسائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال، فی توادہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کے معاملے میں، وتعاطفہم ایک دوسرے پر ترس کھانے کے معاملے میں، اور اسی طریقے سے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم ایک دوسرے پر رحم کرنے کے معاملے میں کمثل الجسد الواحد ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح سے اذا اشتکا منہ عضو، جس طرح سے جسم کے کسی ایک عضو میں جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا جسم بخار کے اندر تپتا ہے، پورے جسم کو اس ایک عضو میں تکلیف ہونے کی وجہ سے پورے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کی جو مثال ایک جسم کے ذریعے دیا ہے، اس میں بہت بڑی حکمت ہے۔ جس طرح سے جسم کے اندر مختلف قسم کے اعضاء ہیں، سر ہے، پیر ہے، ہاتھ ہے، آنکھیں ہیں، دل ہے، یہ تمام مل کر کے ایک جسم بنتا ہے۔ اب اگر جسم کے اندر آنکھ یہ کہے کہ جسم میں ہمارا مقام سب سے بڑا ہے اس لیے میں الگ ہونا چاہتا ہوں، اب اگر جسم سے آنکھ کو الگ کر دیا جائے کیا وہ آنکھ رہ جائے گا؟ دل اگر یہ کہے کہ جسم کے اندر ہمارا سب سے بڑا رول ہے اس لیے میں اس سے الگ، اگر اس کی وجہ سے اگر دل کو جسم سے الگ کر دیا جائے تو کیا دل رہ جائے گا؟ میرے بھائیوں، اسی طرح سے مسلمانوں میں بھی، انسانوں میں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں، ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک کردار ہے، ہر آدمی کے اپنے اپنے اثر و رسوخ ہے، ان میں سے ہر آدمی، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، اور کوئی عہد و منصب والا ہے، کوئی کسی کے ماتحت رہنے والا ہے، کوئی مالک ہے، کوئی غلام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تمام لوگ مل کر کے اگر ایک ہو جاتے ہیں تو یہ ملت کہلائے گی اور امت کہلائے گی۔ جس طرح سے جسم کے تمام اعضاء مل کر کے ایک جسم تیار ہوتا ہے، اسی طرح سے انسانوں میں تمام لوگ جب مل جائیں گے تو یہ ایک امت کہلائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، یہ مسلمان یہ تمام آپس میں مل کر کے ایک ہاتھ کی طرح ہو جاتے ہیں، اور جب ان کا مقابلہ کسی اور سے ہوتا ہے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے متحد ہو جاتے ہیں، تب اللہ رب العالمین نے کامیابی دیتا ہے۔
اور یہی نہیں بلکہ اتحاد و اتفاق کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اسی اتحاد و اتفاق کو اللہ رب العالمین کی اطاعت سے جوڑ دیا ہے، اسی اتحاد و اتفاق کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جوڑ دیا ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا کہ اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلے اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اس کے بعد کہا وَلَا تَنَازَعُوا اختلاف نہ کرو، جھگڑو مت، اس لیے کہ وَلَا تَنَازَعُوا جھگڑو گے تو بکھر جاؤ گے، بکھرو گے تو بے وزن ہو جاؤ گے، اختلاف کرو گے تمہاری حیثیت ختم ہو جائے گی، اختلاف کرو گے تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، اختلاف کرو گے تمہارا وجود خطرے کے اندر آ جائے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے کہا فَتَفْشَلُوا تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ اختلاف کا دینی نقصان بھی ہے اور اختلاف کا دنیاوی نقصان بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اسی اتحاد کو اطاعت اللہ اور اطاعت رسول سے جوڑا، اس کے بعد کہا وَلَا تَنَازَعُوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اتحاد و اتفاق پیدا کریں گے، آپس میں بھائی بھائی بن کر زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین کی اطاعت بھی پوری ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اچھی طرح سے پوری ہوگی، اور دنیا کے اندر فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کمزور نہیں پڑیں گے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کمزور نہیں پڑیں گے۔ اگر کوئی بھی آدمی یا کوئی بھی شخص ہم سے لڑائی جھگڑا کرنے کی کوشش کرے گا یا ہم کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، ہم کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا، تو اگر ہم ایک ہاتھ کی طرح متحد رہیں گے تو دنیا کے اندر بھی ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اس لیے اتحاد و اتفاق دینی اعتبار سے بھی ضرورت ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی اتحاد و اتفاق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک تیسرے مقام پر بیان فرمایا، کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جميعا ولا تفرقوا کہ اے لوگو تم سب مل کر کے اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ یہاں آپ دیکھیں وَاعْتَصِمُوا لوگوں کو آپس میں اتحاد کرنے کی بات کہی گئی، اس کے بعد بحبل اللہ کا تذکرہ کیا گیا۔ اور یہ حبل اللہ کیا ہے؟ یہ حبل اللہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قرآن ہے۔ اللہ رب العالمین نے تنہا قرآن مجید کو پکڑنے کا حکم نہیں دیا، کہا وَاعْتَصِمُوا پہلے تم لوگ جمع ہو جاؤ، پہلے تم لوگ متحد ہو جاؤ، پہلے تم ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، پہلے تم ایک دوسرے کے ساتھی بن جاؤ، اس کے بعد قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بحبل اللہ جميعا، اس کے بعد پھر کہا ولا تفرقوا اختلاف نہ کرو، فرقوں میں نہ بٹو، گروہ بندی نہ کرو، اس لیے کہ اگر ایسا کرو گے تو تم اللہ رب العالمین کے کلام کو مضبوطی سے نہیں پکڑ سکتے۔ اور ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون کہ بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور وانا ربکم فاعبدون اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ اور ایک چوتھے مقام پر کہا ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون کہ میں تمہارا رب ہوں، تم مجھ سے ڈرو۔ اہل علم نے لکھا ہے، اہل علم نے اس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین تنہا ہے اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے گی، تو اگر پوری امت مل کر کے ایک ساتھ ہو کر کے ایک ساتھ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گی، پوری امت جب متحد ہو کر کے ایک ساتھ ہو کر کے جب وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے گی تو اللہ رب العالمین کے تقوی کا حق حاصل ہوگا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کا پورا حق ادا ہوگا جب پوری امت مل کر کے ایک ساتھ اللہ کے رب العالمین کی عبادت کرے گی۔ یہ فائدہ ہے اتحاد و اتفاق کا، دینی فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف طریقے سے مختلف انداز سے اس دنیا کے اندر رہنے اور بسنے والے تمام لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دی ہے۔ اتحاد و اتفاق کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اتحاد و اتفاق ہم اپنے آپس میں کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو مختلف مقامات پر دو باتیں بتائیں۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کا تذکرہ کیا اور مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، کہا سورہ توبہ کے اندر مومنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرمایا، کہا وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. کہا اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اگر آپ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے دنیا کے خزانے کو آپ لٹا دیتے, مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ, تو آپ لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ, لیکن اللہ رب العالمین نے ان تمام لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیا. یہ ایک پس منظر تھا, عرب کی بات تھی. اور سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہودیوں کے بارے میں کہا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ایک دیکھ رہے ہیں, بظاہر یہ متحد نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ متحد نہیں ہیں. بظاہر ان کی جماعت اتحاد والی جماعت تو نظر آ رہی ہے, لیکن ان کے دل آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. تو دو طریقے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بتلایا ہے. اب آدمی اتحاد و اتفاق کیسے کر سکتا ہے؟ انہیں یہ دونوں آیت کریمہ کو پس منظر رکھتے ہوئے اتحاد و اتفاق, اگر اتحاد و اتفاق ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں, اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں, اور جو ہمارے آپسی اختلافات ہیں ان کو اپنے گھر تک ہی رکھیں, جب باہر نکلیں تو آپس میں ایک دوسرے سے متحد بن کر زندگی گزاریں. اس میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو, قرآن مجید جو اللہ رب العالمین کا کلام ہے, جو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے کلام کو کس طرح سے سمجھا, اللہ رب العالمین کے کلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس طرح سمجھایا ہے, اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین کی توحید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس طرح سے سمجھایا, اس طرح سے توحید کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شرک کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے, بدعت کے معنی مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے شرک کا کیا معنی بیان کیا, بدعت کا کیا معنی بیان کیا, توحید کا کیا معنی بیان کیا, یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو کس طرح سے سمجھتے تھے, اگر ہم اس طرح سے سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہمارا ظاہری بھی اتفاق ہو جائے گا اور ہمارے دل بھی آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ طریقہ اختیار کریں کہ ٹھیک ہے وقتی طور کے لیے ہم ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں, وقتی طور کے لیے ہم آ کر کے روڈ پر کھڑے ہو جاتے ہیں, جمع ہو جاتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم متحد ہیں, ہم آپس میں اتحاد کرنے والے ہیں, تو وقت کا تقاضا ہے ایسا کرنا چاہیے, وقت کا تقاضا ہے, یہ چیز ہونی چاہیے, لیکن یہ حقیقی اسلامی اتحاد نہیں ہے. وقتی سمجھوتا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ایک ساتھ مل کر کے, مسلمان بھی ہیں, غیر مسلم بھی ہیں, مسلمانوں میں ہر قسم کے لوگ ہیں, ہندوؤں میں ہر قسم کے لوگ ہیں, آپس میں حالات کے مطابق اگر روڈ پر جمع ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے, اور یہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہمیں کرنا بھی چاہیے, لیکن یہ صرف وقتی طور کے لیے ہے. ہاں ہم اپنی بات منوا لیں گے, لیکن اس کے باوجود جب ہمارا دل آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملے گا تو پھر ہم آپس میں اس مظاہرے کے بعد جب اپنے گھر میں بیٹھیں گے تو وہی دشمنی, وہی عداوت, اور وہ دلوں کے اندر جو چیزیں پہلے پیدا ہوتی تھی بار بار وہ چیزیں آ سکتی ہے. لہذا ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر صحیح اور اسلامی اتحاد کو پیدا کریں. صحیح اسلامی اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب ہم قرآن مجید کو اپنے سامنے رکھیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنے سامنے رکھ کر کے ان کی تعلیمات کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے, تب ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا ہوگا. اگر ہم اپنے اعتبار سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کرنے لگیں اور یہ سوچیں کہ ہم اپنی طرف سے تبلیغ کرنا شروع کر دیں, اپنے مسلک کے بارے میں بتانا شروع کر دیں, دوسرے لوگ ہماری جماعت میں آ جائے, دوسرے لوگ یہ سوچ لیں کہ ہم اپنے اعتبار سے تبلیغ کرنا شروع کریں گے, یہ جماعت والے وہاں چلے جائیں گے, تو ایسا اتحاد نہیں ہوگا. ایسا اتحاد ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. کوئی کسی کے مسلک میں جانے کی اب بات ہرگز نہیں کرے گا. لیکن جب ہم قرآن و حدیث کو اپنے سامنے رکھ کر کے اتحاد و اتفاق کی بات کریں گے, ہر آدمی قرآن و حدیث کی بات سنے گا. قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھ پڑھ کر ہم سنائیں گے, ہر آدمی دلچسپی لے گا کہ اس آیت کریمہ کو سنے. جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لوگوں کے سامنے پڑھ پڑھ کر سنائیں گے, ہر آدمی دلچسپی لے گا کہ اس حدیث کو سنے گا. تو اتحاد و اتفاق کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و حدیث ہے. اسی کے مطابق ہی صحیح اسلامی اتحاد پیدا ہو سکتا ہے. اگر قرآن و حدیث کو سائیڈ میں رکھ کر کے اپنی زندگی کے, اپنے اعتبار سے, اپنے عقل کے اعتبار سے ہم اگر اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ حقیقی اسلامی اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. جیسے میں نے کہا وقتی سمجھوتا ہو سکتا ہے, لیکن وہ وقتی سمجھوتا زیادہ دن تک ٹکنے والا نہیں ہے.
علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے گی۔ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں رات کے اندر جب اٹھتے ہیں تو آسمان کے اندر ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں، یہ اپنے وجود کو بھی بتلاتے ہیں، چمکدار بھی ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے یہ اچھے لگتے ہیں جب ہم رات میں کھڑے ہو کر کے انہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن کیا یہ ستارے جو الگ الگ ہیں، کیا یہ رات کی تاریکیوں کو دور سکتے ہیں؟ رات کے اندھیرے کو دور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دور کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی تارے جب ایک ہو جائیں، یہی تارے جب جمع ہو جائیں اور ایک سورج کی شکل اختیار کر لیں گے، رات کو جانا ہی پڑے گا، تاریکی کو جانا ہی پڑے گا جب وہ لوگ سورج کی شکل اختیار کر لیں گے۔ اسی لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے اندر کچھ بیداری لانا چاہتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنا کچھ ہم کر دکھانا چاہتے ہیں، تو اگر ہم تنہا ہو کر کے، الگ الگ ہو کر کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم بظاہر کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، ہم کتنے پیسے والے ہی کیوں نہ ہو جائیں، لیکن ہمارے اندر اگر اتحاد نہیں رہے گا تو ہم نہ دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک سلف صالحین میں کسی کے قول کو نقل کیا، کہا کہ ایک آدمی اتحاد و اتفاق کو سمجھانے کے لیے وہ اپنے بیٹے کو بلایا اور اپنے تمام بیٹوں کو بلا کر کے تیر کا ایک موٹا موٹا گٹھر ایک بیٹے کے ہاتھ میں دیا، دوسرے بیٹے کے ہاتھ میں دیا، تیسرے بیٹے کے ہاتھ میں دیا اور کہا اس کو ایک ساتھ توڑو۔ ہر بیٹا تنہا ہو کر کے اس نے کوشش کیا کہ اس تیر کے گٹھر کو توڑے، مگر کوئی نہیں توڑ سکا۔ اس کے بعد اس باپ نے اس تیر کے گٹھر کو الگ الگ کر کے ایک ایک تیر اس نے اپنے تمام بیٹوں کو دیا اور کہا کہ اس کو توڑو۔ سارے بیٹے نے ایک ایک تیر لے کر کے اس کو اچھی طرح سے آسانی سے توڑ دیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹے ہمارے بیٹے جو تم ہمارے سامنے کھڑے ہو، میں نے اپنی زندگی کے اندر تم تمام لوگوں کو اسی تیر کے گٹھر کی طرح باندھ کر کے رکھا ہے، اور میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اگر تم لوگ بکھر جاؤ گے، الگ الگ ہو جاؤ گے، تم کو کوئی بھی آدمی آئے گا اور آسانی سے توڑ کر کے چلا جائے گا۔ لیکن جب تم اسی تیر کے گٹھر کی طرح تم تمام بھائی مل کر کے اگر ایک رہو گے تو تمہارا کوئی کبھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ لیکن اگر تنہا رہے، اکیلے رہ کر زندگی گزارو گے، تمہارے پاس کتنا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، تمہارے پاس کتنی ہی طاقت کیوں نہ ہو، کوئی بھی آدمی آئے گا تمہیں توڑ کر کے چلے جائے گا۔ لیکن جب تم متحد ہو کر کے رہو گے تو تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ اتحاد و اتفاق سمجھنے کے لیے دنیا کی بھی مثال بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہوں گے، آپ جنگلوں کا بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا۔ شیر اگر کسی پر حملہ کرتا ہے، کسی جانور پر حملہ کرتا ہے تو ایسے جانور کے وہ قریب نہیں جاتا ہے۔ شیر جنگل کا بادشاہ ہو کر کے، اتنا طاقت ہو کر کے وہ کبھی جھنڈ پر حملہ نہیں کرتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سا ایسا جانور ہے جو اپنے جھنڈ سے الگ ہے، اس پر وہ حملہ کرتا ہے۔ اور جب وہ کبھی کسی جھنڈ پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی جھنڈ والوں کو جب وہ دوڑاتا ہے تو اس کی نظر صرف ایک جانور پر ہوتی ہے۔ جیسے وہ جانور گروپ سے نکل کر کے الگ ہوتی ہے، شیر اسی کو دوڑاتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے۔ لیکن جنگل کے جانور جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو شیر جنگل کا بادشاہ ہو کر کے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی، آج خاص طور سے موجودہ جو حالات چل رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ہمیشہ بھی اتحاد رکھیں اور موجودہ دور میں بھی ہم اتحاد رکھیں۔ ہمارے جو عقیدے کے اختلاف ہیں، ہمارے جو مسائل کے اختلاف ہیں، وہ اختلاف کو ہم اپنے گھر میں رکھیں۔ ہمارا جو عقیدے کا اختلاف ہو، مسئلے کے اختلاف ہو، اس کو ہم اپنے گھر پہ رکھیں۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ جب ہم اپنے گھروں سے نکلیں، مسجدوں کے اندر آئیں، میدانوں کے اندر آئیں، سڑکوں پر اندر آئیں، سڑکوں آئیں، تو ہم جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتحاد کی تعلیم دی ہے، اسی اتحاد کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ اور اگر اس طرح سے اگر ہم اتحاد نہیں پیدا کریں گے اور ایک ہاتھ بن کر کے اگر اس وقت ملک میں نہیں دکھائیں گے تو ہمارے اوپر بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں، بہت ساری مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اس لیے کہ دنیاوی فائدہ تو یہ ہے ہی ہے اپنی جگہ پر، لیکن اللہ رب العالمین کی تعلیم بھی اپنی جگہ پر ہے۔ قرآن مجید میں بھی اتحاد کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی اتحاد کا حکم ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے موقع کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ایک ہاتھ بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ اس میں ہمارا دنیا کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا آخرت کا بھی فائدہ ہوگا، یعنی دنیا کے اندر
اندر بھی رہتے ہوئے ہم امن و شانتی کی زندگی گزاریں گے. دنیا کے اندر آج جو ہمارے دل میں خوف بیٹھا ہوا ہے, ہم عدم تحفظ کے شکار ہیں, ہمیں خوف ہے, ہماری جان کا خطرہ نظر آ رہا ہے, ہمارے مال کا خطرہ نظر آ رہا ہے, ہماری جائیداد کا خطرہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کو دوسرے ملک والا ثابت کر کے ہم سے یہ ساری چیزیں چھین نہ لی جائے. ان ساری باتوں سے اگر ہم امن میں آ سکتے ہیں, پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں, سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل کا اختلاف ختم کر کے, ہم اپنے عقیدے کا اختلاف کر کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں. کوئی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیم ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم ہے. چونکہ وقت جو مجھے بتایا گیا تھا وہ پورا ہو چکا ہے, اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے, اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے, اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صالح بنائے, اے اللہ رب العالمین تو ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرے, اے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی اور ایک دوسرے کا ساتھی, ایک دوسرے کا مددگار بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.